السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام اور ناظرین کرام، جو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے دوست و احباب تک پہنچائیں۔ آج درس میں بیان ہے زکوٰۃ کے مضمون پر۔ زکوٰۃ کے مضمون پر اللہ عز و جل نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے تو اس کو بھی میں ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے ایک اہم مسئلہ آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ ہمارے فقہاء کرام نے احادیث کریمہ کی روشنی میں اس بات کا ذکر کیا ہے، ایک کام ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتا ہے نفل۔ عام طور پر بندہ نفل کئی ساری چیزیں کرتا ہے لیکن فرائض اور واجبات کی طرف وہ توجہ بہت کم دیتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فرض اور نفل کے درمیان بات کو سمجھیں، اس لیے کہ آج کا مضمون جو زکوٰۃ کا ہے یہ اس تعلق سے ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کے بارے میں ہم پہلے تو یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ مالک نصاب پر سال میں ایک بار کیا ہے؟ فرض ہے۔ مالک نصاب کس کو کہتے ہیں؟ مالک نصاب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنا روپیہ اور پیسہ ہو کہ جس سے سونا یا چاندی خریدی جا سکے، یا اتنے ہی سونے اور چاندی کی بمقدار پیسے کے اس کے پاس مال تجارت موجود ہو۔ تو یہ جو ہے 4 چیزیں جنہیں مال کہا گیا ہے، ایک سونا، دوسرا چاندی، تیسرا روپیہ پیسہ کیش اور چوتھا مال تجارت۔ تو ان پر کیا ہے؟ سال میں ایک بار جو مالک نصاب ہے اس پر زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے؟ فرض۔ اس میں سے فرض کتنا ہے؟ فرض یہ ہے کہ اس میں سے 40واں حصہ، 40واں حصہ مطلب 100 کا 40واں حصہ 2.5 روپیہ ہوتا ہے۔ تو اس انداز میں 40واں حصہ جو ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو جب آپ نے اس تعلق سے سمجھ لیا تو اب یہاں پر یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشی کر لیں کہ فرض اور نفل میں فرق ہے۔ عام طور پہ لوگ صدقہ کرتے رہتے ہیں، جو بھی اس کے پاس مانگنے کے لیے آیا وہ دے دیے، جو بھی اس سے مدد کے لیے وہ طلبگار بنا اس کو ادا کر دی۔ بہت اچھی بات ہے، صدقہ ہے، صدقہ کرنا چاہیے کہ جس سے بلائیں وغیرہ دور ہوتی ہیں۔ لیکن صدقوں میں سب سے اہم صدقہ جس کو زکوٰۃ کہا گیا، وہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ فرض کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ بہت کم ہوتی ہے، وہ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اتنا زیادہ ہم کیسے نکالتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ میں نے کمایا ہے، میں نے اس کے تعلق سے تمام چیزیں کی ہے، یہ جو ہے میں ایسے ہی کسی کو کیوں دے دوں؟ یا پھر سستی کاہلی اس کے اوپر سوار رہتی ہے جس کی بنا پر وہ سمجھتا ہے کل دوں گا، پرسوں دوں گا، 2 دن بعد دوں گا، 1 مہینے کے بعد دوں گا۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس کے تعلق سے پہلے حکم شرع یہ سن لیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ فرض کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا حساب چاند کے مہینے سے، چاند کے مہینے کے حساب سے جو ہے اس کو ہم غور کریں گے تو اس حساب سے 1 سال مالدار ہونے کے بعد اسی ڈیٹ پر جس دن ہم مالک نصاب ہوئے تھے اس دن کو یاد رکھیں، اور آئندہ سال اس دن جو ہے اس تاریخ پر جب ہم پر زکوٰۃ فرض ہوگی اس کا ادا کرنا، تو بغیر کسی تاخیر کے ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اب اس کے بعد جتنی دیری ہوگی وہ جو ہے گناہ میں شامل ہے، مسلسل گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔
اب اس کو اس انداز میں سمجھیں گے، کئی سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی رمضان آئے گا تو ہم نکال دیں گے، تو رمضان آئے گا تو نکال دیں گے، رمضان میں برکتیں وغیرہ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ضرورت اس بات کی ہے کہ جب زکوٰۃ نکالنے کا وقت آیا ہے تو اس میں تاخیر یہ نہ کریں، کسی دن کا کسی مہینے کا انتظار کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اب اس فرق کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس کی مثال فقہاء کرام نے اس انداز میں دی ہے کہ ایک طرف ہے بہت زیادہ اگر کسی نے صدقہ دیا، بہت زیادہ صدقہ دیا، صدقہ یہ کون تھا؟ نفلی صدقہ دیا جس کو نفل کہا جائے، اور ایک طرف ہے جو اس کے اوپر فرض تھا، تو فرض کے اس میں سے 1 روپیہ نفل کے لاکھوں روپیے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اب بات سمجھ لینا۔ اب مثال کے طور پر نماز ہم پر 5 وقت کی فرض ہے، کتنی؟ فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، عشاء میں 4 رکعت، پھر جو ہے عشاء میں 3 رکعت واجب الوتر، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اسے ہر حال میں ادا کرنا۔ اگر کوئی شخص فرائض چھوڑ کر 24 گھنٹے اگر پورا مسلسل وہ نماز ہی پڑھ رہا، نفل نماز میں مصروف ہے، تو اس کی وہ نفل نماز اسے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی۔ جہنم کی آگ سے اسے جو نماز بچائے گی وہ یہ فرائض ہیں کہ ان کو ان کے وقت پر ادا کرے گا، تب جا کر وہ جہنم کی آگ سے بچے گا۔ اگرچہ وہ فرائض کو چھوڑ کر 24 گھنٹے نماز ہی میں کیوں نہ مصروف ہو، لیکن ایسی نماز کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس انداز میں اس کو یاد رکھیں، اگرچہ کوئی شخص سال بھر صدقہ کر رہا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اس سال بھر کا صدقہ کرنا اسے وہ فائدہ نہیں پہنچاتا جو زکوٰۃ جتنی اس کے اوپر مقرر ہے اتنی ادا کرنے سے اس کو جو ثواب ملتا ہے، اس کو جو اجر ملتا ہے اور اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوتی ہے، وہ صدقہ نافلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ نفلی صدقوں کا اپنی جگہ پر معاملہ ہے، لیکن وہ فرض کے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ جب آپ نے مسئلہ سمجھ لیا ہے تو اب میں اپنے بیان کو مختصر کروں گا۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے تعلق سے، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں ادا نہیں کرتے اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب علیم یعنی بہت زیادہ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، جس دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کے پہلوؤں کو، پیشانیوں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، یہ کہا جائے گا جو کچھ تم نے جمع کیا تھا اب اپنے جمع کردہ مال کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ ایک حکایت آپ کے سامنے پیش ہے، عجیب و غریب حکایت۔ تابعین رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت حضرت ابی سنان رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے آئی۔ جب ان لوگوں کو وہاں بیٹھے کچھ دیر ہو گئی تو جناب ابن سنان رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارا ایک ہمسایہ فوت ہو چکا، اس کا انتقال ہو گیا، چلو تعزیت کے لیے اس کے بھائی کے پاس چلے۔ محمد بن یوسف کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے اور اس کے بھائی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بہت آہ و بکا یعنی بہت زیادہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، بہت زیادہ رو رہا ہے۔ ہم نے اسے کافی تسلیاں دی، صبر کی تلقین کی، یہاں تک اسے سمجھایا کہ بھائی سب کو ایک دن مر جانا ہے، تو تم جو ہے اپنے بھائی کی موت پر اتنا کیوں روتے ہو؟ تو معاملہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ ایک دن مر جانا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے عذاب پر جو ہے رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں۔ تو انہوں نے سوال کیا کیا غیب سے تمہیں اس تعلق سے علم ہو چکا ہے کہ تمہارے بھائی کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ میں جو ہے کچھ دیر تک وہاں پر بیٹھا رہا، لوگ سب چلے گئے، میں کچھ دیر اور بیٹھا رہا، یکایک میرے بھائی کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی، وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا ہائے سب لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں یہاں پر تنہا رہ گیا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ جب یہ بات سنی تو میں نے جو ہے قبر کی مٹی کو ہٹایا، قبر کو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا بھائی عذاب میں گرفتار ہے، اس کے گردن میں جو ہے جہنم کا توق ڈالا گیا ہے۔ میں فرط محبت میں دیوانہ ہو کر اس کے گلے سے وہ توق نکالنے کے لیے جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میرا یہ ہاتھ انگلیوں سمیت پورا جل گیا۔ تو اس نے اپنے کپڑے سے اس ہاتھ کو نکال کر بتایا تو حضرت ابن سنان کہتے ہیں کہ واقعی اس کا ہاتھ انگلیوں سے جو ہے پورا کندھے تک سیاہ ہو چکا تھا۔ تو معزز خواتین و حضرات،